اہل مکہ میں بت پرستی کا رواج تھا، کیا بچے کیا بوڑھے جوان عورتیں سارے جا کے بتوں کے عبادت گاہوں میں جایا کرتے تھے، بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز ہی سے اللہ جل جلالہ نے بتوں سے نفرت آپ کے دل میں ڈالی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، آزاد کردہ غلام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا، نبوت سے پہلے کا واقعہ، اور اہل مکہ کا یہ رواج تھا کہ بیت اللہ کے پاس باہر کوئی بت رکھا ہوا تھا اور طواف کرنے والا ہر مکی شخص اس بت کو چھوا کرتا تھا جب اس کے پاس سے گزرتا۔ تو زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی طواف کرتے ہوئے اس بت کو چھونے کی کوشش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے اور آپ نے مجھے منع فرمایا اور کہا اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ تو زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ اگلے چکر میں میرے دل میں دوبارہ خیال آیا کہ میں ہاتھ لگا کر دیکھوں تو صحیح کہ ہوتا کیا ہے، تو میں نے دوبارہ ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بعض سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے، بوانا کے مقام پر اہل مکہ کا کوئی معبد تھا، کوئی بت تھا مشہور، اس کی عبادت گاہ تھی جہاں مکہ والے سال بھر میں ایک آدھ دفعہ جاتے تھے، کچھ دن وہاں رہتے تھے، اعتکاف کی ایک صورت ہوتی تھی، مکہ والے وہاں رہتے تھے اور سر کا حلق کرواتے تھے، یہ ان کی رسومات تھی۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بعض خاندان والوں کے مجبور کرنے پر ان کے ساتھ اس معبد میں گئے، وہاں میلہ لگا اور لوگ اس بت کے آگے پیچھے جو رسومات تھے وہ سر انجام دینے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے غائب ہو گئے، اچانک کہیں تشریف لے گئے۔ تو آپ کی پھوپھیوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ تو تھوڑی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو بڑے پریشان تھے، چہرے مبارک سے پریشانی ظاہر تھی، تو پھوپھیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا آپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب اس بت کی طرف بڑھنے لگا تو ایک لمبا تڑنگا شخص اچانک میرے سامنے آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اے محمد دور ہو جاؤ اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ تو یہ ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے خاندان والوں کے مجبور کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کے ساتھ کسی میلے پر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور رکھا اور آپ کے قلب اطہر میں بت پرستی کی جو نفرت آغاز ہی سے تھی وہ مزید بڑھتی گئی، اور اس واقعے میں منع کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ظاہر ہے کہ بت پرستی کی نفرت مزید بڑھ گئی ہوگی۔ تو یہ نمونے کی چند واقعات میں نے عرض کیے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا ہی سے نبوت کی برکات نصیب فرمائی تھی۔